بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت صعصع بن ناچیہ رضی اللہ تعالی عنہ در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرمائیں تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، کیا ان کا اجر بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بتا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ حضرت صعصع بن ناچیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو اونٹ گم ہو گئے تھے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا اور اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھا آدمی اونٹوں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں، تو وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ باتوں باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا اور چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا اور کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا کہ بتاؤ، بیٹی آئی ہے کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے ابھی دفن کرا دوں گا۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کے میرے دل پہ چوٹ لگی۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا واقعی تو اسے دفن کر دے گا؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کرو، مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں بچی کو دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی مجھے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پہ بیٹھ کے تو آیا ہے یہ بھی لوں گا۔ تو میں نے کہا کہ ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، کنیز اسے دودھ پلاتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا اور میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں، میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے۔ حضرت صعصع بن ناچیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تجھے خزانے کھول کے دے گا۔ دوستو،
آج بھی زمانہ جاہلیت والے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ بجائے خوش ہونے کے لوگ زمانہ جاہلیت کی طرح انہیں منحوس سمجھنے لگ گئے ہیں، حالانکہ بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں۔ دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے کے بجائے رحمت سمجھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔